اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی خطاب نہیں ہوا، یا اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہم زندگی میں جو بھی موومنٹ کرتے ہیں، جو بھی سوچتے ہیں، بولتے ہیں، اپنے اعضاء سے جو بھی حرکت کرتے ہیں، شریعت اس کو 11 میں سے ایک نام دیتی ہے، جس کو کہتے ہیں شرعی حیثیت۔ اب جو بھی کریں گے شریعت اس کو ایک نام دے گی۔ یہ ڈائس بنانا کیسا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ آج کے دن میں یہ اس طرح کی ویسٹ کوٹ پہننا کیسا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ ممبر پر بیٹھ کر بیان کرنا کیسا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ لوگوں کے مختلف رنگوں کے کپڑے پہننا آج کے دن میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو ہم جو بھی موومنٹ کریں گے شریعت اس کو ایک نام دے گی۔ بیان کے دوران اس طرح ہاتھ ہلا رہے ہیں، شریعت کیا کہتی ہے؟ 11 میں سے ایک میں سے آئے گا۔ تو ہم دیکھیں گے کہ شریعت نے اس کے بارے میں کوئی کلام کیا ہے، کوئی خطاب کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر کوئی خطاب نہیں کیا تو اس عمل کو کہتے ہیں مباح، نہ گناہ نہ ثواب۔ تو اب ڈائس بنانا کوئی کلام نہیں کیا، ہم کہیں گے مباح ہے، نہ گناہ نہ ثواب۔ لیکن اگر اچھی نیت شامل ہو جائے کہ میں اس پہ کلام پاک رکھوں گا اور وہ قریب ہو جائے گا اور مجھے لوگوں کو درس دینا آسان ہو جائے گا، اچھی نیت شامل ہوگی، مستحب ہو جائے گا۔ لیکن کوئی خطاب نہیں ہے لہذا مباح۔ آج کے دن میرا اس رنگ کی ٹوپی پہننا، آپ کہیں گے اس رنگ کے بارے میں کوئی خطاب نہیں ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ مباح ہے، نہ گناہ نہ ثواب۔ آج دوپہر میں بریانی، کیا کہیں گے؟ کوئی خطاب نہیں ہے، تو کون سا عمل ہے یہ؟ مباح ہے، نہ گناہ نہ ثواب، اگر حلال گوشت ہی ہو تو۔ پھر اگر خطاب موجود ہے، اللہ کا خطاب ہے، اللہ نے کچھ فرمایا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ کچھ کرنے کو کہا ہے یا کسی کام سے روکا ہے۔ یہ ڈوز میں سے ہے یا ڈونٹس میں سے ہے؟ امر کیا ہے یا نہی کی ہے؟ اگر امر فرمایا ہے، کسی کام کے کرنے کا فرمایا ہے، تو اس کی 5 قسمیں بنتی ہیں۔ سب سے اعلیٰ ترین ہے فرض، پھر واجب، پھر سنت مؤکدہ، پھر سنت غیر مؤکدہ، اور اس کے بعد مستحب۔ آپ نے فجر کی نماز ادا کر لی، آپ نے کیا پورا کر لیا؟ فرض پورا کر لیا۔ جس نے وتر پڑھ لیے رات کو عشاء میں، اس نے کیا پڑھ لیا؟ کیا پورا کر لیا؟ واجب پورا کر لیا۔ جس نے فجر کی 2 سنتیں پہلی پڑھ لی، اس نے کیا پورا کر لیا؟ سنت مؤکدہ کو پورا کر لیا۔ جس نے عصر سے پہلی 4 سنتیں پڑھ لی، اس نے کیا کیا؟ سنت غیر مؤکدہ کو پورا کر لیا۔ اور جس نے ظہر کے بعد کے نوافل ادا کیے، اس نے کیا کیا؟ مستحب کو پورا کر لیا۔ اب یہ کیٹیگریز جو بنائی گئی ہیں 5، اس میں شروع کی جو 3 ہیں، فرض، واجب، سنت مؤکدہ، ان 3 کو کرنا لازم اور ضروری ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اور سنت غیر مؤکدہ اور مستحب میں ہمیں چوائس دی گئی ہے، آپ چاہو تو کرو، اجر ملے گا، نہیں کرو گے، جان بوجھ کے بھی چھوڑ دو گے تو شریعت کوئی گرفت نہیں فرماتی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ فرض، واجب اور سنت مؤکدہ کو پورا کرنا لازم ہے۔ اب اگر آپ کو کوئی شخص بیان کرتے ہوئے کہ فلاں چیز کرنی چاہیے، آپ کا ذہن کام کرنا چاہیے کہ بھئی شریعت نے خطاب فرمایا ہوگا تبھی تو کہہ رہے ہیں کرنی چاہیے۔ کیا ہے 5 میں سے؟ تو وہ کہے فرض ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کرنا ہی پڑے گا۔ وہ کہے واجب ہے، آپ سمجھ جائیں گے کہ چھوڑ نہیں سکتے، کرنا ہی پڑے گا۔ وہ کہے سنت مؤکدہ ہے، آپ سمجھ جائیں گے کرنا ہی پڑے گا، چھوڑ نہیں سکتے۔ لیکن اگر وہ کہے سنت غیر مؤکدہ ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے آسانی فراہم کی ہے، چوائس ہے۔ مستحب ہے، جیسے ہی وہ عمل کا نام لے گا مستحب ہے، کیٹیگری بتائے گا، تو ہمیں یہ ذہن میں آ جانا چاہیے کہ ہم سے مطالبہ شدت کا کیا جا رہا ہے یا نرمی برتی جا رہی ہے۔ فرض کو ترک کرنا حرام ہوتا ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ واجب کو ترک کرنا ایک بار گناہ صغیرہ ہوتا ہے، لیکن اگر بغیر توبہ کے اگر بندہ عادت بنا لے تو یہ گناہ کبیرہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سنت مؤکدہ کو ترک کرنا یہ گناہ صغیرہ نہیں ہے، لیکن اس پر ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، لیکن اگر اس کی بھی عادت بنا لی جائے تو پھر یہ بھی گناہ میں شمار ہونے لگ جاتا ہے۔ وضو میں کلی کرنا سنت مؤکدہ، ناک میں پانی چڑھانا سنت مؤکدہ ہے، تو کبھی کبھار چھوڑ دیا تو چلے ٹھیک ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے کہ وقت کم ہے اور جلدی 4 فرض پورے کرنے ہیں اور نماز پڑھنی ہے تو چلو چھوڑ دیا، لیکن اگر عادت بنا لیں گے تو گناہ گار ہوگا۔
لیکن وضو پہ اثر پڑے گا یا نہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو فرض، واجب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ اور مستحب، اس میں سے 3 پہلی ایسی چیزیں ہیں جس کا شریعت شدت کے ساتھ مطالبہ کرتی ہے، اس کو کرنا ہی ہوگا، چھوڑ نہیں سکتے۔ اس کے مقابل اگر شریعت نے منع کیا ہے، روکا ہے، تو اس کی بھی 5 اقسام بنتی ہیں: حرام، مکروہ تحریمی، اساءت، مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا۔ اگر کسی شخص نے فجر کی نماز جان بوجھ کر ترک کر دی تو اس نے کیا کیا؟ حرام کام کیا۔ فرض کو چھوڑیں گے تو وہ حرام کہلاتا ہے۔ کسی نے اگر رات کو وتر نہیں پڑھے تھے تو کیا کہلائے گا؟ واجب کو چھوڑا ہے، مکروہ تحریمی، حرام کے نزدیک۔ کسی نے قربانی نہیں کی، قربانی واجب ہے، واجب کو چھوڑیں گے بنے گا مکروہ تحریمی، حرام کے نزدیک۔ تو حرام کا ارتکاب جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، اور مکروہ تحریمی کا ارتکاب جو ہے گناہ صغیرہ ہوتا ہے۔ اور اگر اس بغیر توبہ کے عادت بنا لی جائے، وتر پڑھتا ہی نہیں ہے، قربانی کرتا ہی نہیں ہے، صدقہ فطر واجب دیتا ہی نہیں ہے، تو یہ مکروہ تحریمی عمل ہے۔ واجب کا ترک مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ اور سنت موقدہ کو اگر چھوڑے گا تو اس کو کہتے ہیں اساءت۔ ظہر سے پہلی 4 صورتیں پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں اساءت۔ سنت موقدہ کو چھوڑنا جو ہے وہ اساءت کہلاتا ہے۔ اور چوتھے درجے پر آتا ہے مکروہ تنزیہی۔ سنت غیر موقدہ کو چھوڑ دیا، مکروہ تنزیہی، اور مستحب کو چھوڑ دیا تو ہم کہیں گے خلاف اولا۔ اب اگر کسی نے فجر کی نماز چھوڑ دی تو ہم کہیں گے حرام کام کیا۔ کسی نے وتر چھوڑ دیا یا قربانی نہیں کی تو ہم کہیں گے مکروہ تحریمی کام کیا۔ کسی نے فجر کی 2 سنتیں نہیں پڑھی یا ظہر کی پہلی 2 سنتیں اور بعد کی 2 سنتیں نہیں پڑھی تو ہم کیا کہیں گے؟ اس نے اساءت کا ارتکاب کیا۔ کسی نے عصر سے پہلی 4 سنتیں چھوڑ دی تو ہم کہیں گے مکروہ تنزیہی ہے، ہلکا سا مکروہ ہے، نہ کرتے تو بہتر تھا، لیکن شریعت گرفت نہیں کرے گی، سزا نہیں دے گی، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرے گی، پکڑے گی نہیں۔ اور آخری مستحب ہے، نفل آپ نے پڑھ لیے تو ثواب، نہیں تو خلاف اولا، کہ کرنا بہتر تھا، نہ کیا تو کچھ مذائقہ نہیں۔ اس کیٹیگری کو دیکھنا چاہیے۔ اس میں سے پہلے 3 جو ہیں اس سے بچنا ہی ہوگا، حرام سے بچنا ہی ہوگا، مکروہ تحریمی سے بچنا ہی ہوگا، اور اساءت سے بچنا ہی ہوگا۔ اب جو شخص فرض، واجب، سنت موقدہ کو کر لیتا ہے، کرنے والے 3 کام، اور حرام، مکروہ تحریمی اور اساءت سے بچ جاتا ہے، چھوڑنے والے 3 کام، یہ 6 کام جو کر لیتا ہے اس کو کہیں گے با عمل۔ یہ کہلائے گا متقی اور پرہیزگار۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھ کر پانی پینا جو ہے وہ مستحب ہے، اب کسی نے مجبوری کی حالت میں بھی کھڑے ہو کے پی لیا نا، اب اس کی خیر نہیں ہے۔ یار بے عمل قسم کے لوگ ہیں بھائی، اوپر والے 3 میں نہیں ہے، یہ مستحب میں ہے۔ تو اگر کسی نے کھڑے ہو کے پانی پی لیا تو وہ باعمل ہونے سے خارج نہیں ہوگا۔ کسی نے کھڑے کھڑے اگر کوئی چیز کھا لی تو دیکھنے والا تو اس کو بس جو ہے نا اس سے سلام کلام ہاتھ ملانا جو ہے کہ یہ تو متقی ہے ہی نہیں۔ بھائی تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ پہلے 3 پر عمل کر لو اور پہلے ان منع والے پہلے 3 میں سے ان کو چھوڑ دو، تو یہ متقی اور پرہیزگار کہلاتا ہے۔